اس ذات دیاں جڑی خالق کائنات ہے اور میری خالق ہے، ساری کائنات دی خالق ہے، ہر قسم دیا تعریفاں اس دیاں، یہ پہلے تعریف کر میری، اور اس وچ یہ بھی الحمدہ، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا اور مفہوم ہے، لیکن نماز شروع ہونے یعنی ابتدا وچ ہی بندہ آنا ہے الحمدللہ، اس دا ایک اور پہلو بھی ہے، مسلمان دے واسطے ایک اور پہلو بھی ہے، غور کرو کہ ایک اے پہلو ہے کہ تعریفاں اس ذات دیاں جس میں نو توفیق دیتی ہے کہ نماز میں شروع کیتی ہے، الحمدللہ کہ میں آج اللہ دے سامنے کھلوتا ہے، پاک صاف ہو کے کھلوتا ہے، ما سو اللہ کا ذہن جو کڑ کے کھلوتا ہے، اس ہوتے بندہ آنا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانہ دا پالنے والا، رب دے دو معنی پالنے والا تے مالک، او مالک بھی ہے تے پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ویسے تو دنیا دے تمام امور دا اس پورے نظام دا وہ مالک ہے، لیکن بطور خاص چونکہ فیصلہ اس دن اسی مخلوق دا، اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین۔ جڑے مشرکین قیامت ہوتے اور مرنے تو بعد اٹھنے تے جڑا یقین نہیں رکھنے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں میں مالک یوم الدین بھی ہاں، تساں مرنا ہے اور اس تو بعد میرے اگے پیش بھی تساں ہونا ہے۔ مشرکین دا عقیدہ سی، انہوں دا دماغ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں گئی، وہ آنے کے کس طرح ہو سکنا ہے کہ بندہ مر جاوے تے اس تو بعد مٹی نال اس دا سارا نظام جڑا ہے جسم دا مل جاوے، جسم مٹی بن جاوے تے پھر وہ کس طرح پیدا ہو سی؟ اللہ فرمایا کہ جس ویلے تو نہیں سے، تیرا وجود ہی نہیں آیا تے تُدھا کس پیدا کیتا ہے؟ الم یکو نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک قطرہ آب ہے، میں تُدھا احسن تقویم نے مقام تے پہنچایا، انسان بنایا، شکل صورت دیتی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے مقام میں دیتا، تے پھر میں تساں جوڑا جوڑا بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، یہ سارا نظام قائم کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اتنیاں قدرتاں رکھنے والا مالک کیا اس تے قادر نہیں کہ مرنے تو بعد دوبارہ اٹھا چھوڑے بندے؟ کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے تے اتنا کچھ بڑھا چھوڑیا تے مر جاوے تے مرنے تو بعد وہ قادر نہیں؟ بڑے پاگل لوگ ہو تسی، اتنے تسی سیانے بنے ہو کہ تانوں اتنی سمجھ نہیں؟ یہ درس دے رہے، اللہ تعالیٰ درس دے رہے، تے پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں، صرف تیری عبادت کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی صرف تیرے کو مدد منگنے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ نماز وچ بندہ 5 ٹائم جنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نماز پڑھنے میں، وہ اقرار کرنے 5 ٹائم، اے جڑے لفظ بولنے سورہ فاتحہ وچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کو مدد منگنے ہیں تے تیری عبادت کرنے ہیں، انہاں چیزاں نو مسلمان نو چاہیے ہے کہ وہ ذہن وچ رکھے کہ مدد دینے والی اسی دی ذات ہے، مشکل وچ کم آنے والی اسی دی ذات ہے، اور اس دا اسی اقرار کرنے ہیں 5 ٹائم، تے اگر اس تو بعد اسی ہٹ کے اساں نے ہور عقیدے ہو جان، اسی ہور ذہن دے مالک ہو جان، تے یہ تک جھوٹ ہویا ہے۔
یہ تو پھر ہوا کہ زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں کے پہ لیکن میری جبیں بھی رہی. یہ غلط مزہ نہ آئی کہ زبان تے ایاک نستعین نہیں آیت تے بتاں تے پیراں تے پھر تسی متھے بھی رکھو تے اپنی خواہشات نہ مرکز اور آرزواں اور التجاواں نہ مرکز تسی ہور لوگاں بھی بناؤ. یہ تعلیمات جڑیاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور اے مواعظ جڑے آپ واضح کیتے اور او کتابی صورت وچ میں چند مواعظ نے ترجمہ کر کے اس تے گفتگو کی بحث کی. اے بنیادی عقائد انسان نے کہ اج اس دور وچ بالخصوص افراتفری مسلمانوں چ پی گئی، مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مختلف نظریات پیدا ہو گئے. نظریات اور فرقیاں کا پیدا ہونا کوئی نوی گل کوئی نہیں، یہ ہونا رہنا ہے، لیکن قابل توجہ گل یہ کہ فساد امت وچ نہیں پینا چاہیے. اتحاد رکھو، متحد رہو، ایک دوسرے دی تے کفر دا فتویٰ نہ لاؤ، اور جڑا کوئی اگر اختلاف بھی ہے تے کوشش کرو اساں قرآن و سنت اگے پیش کرو، اس بندیاں سمجھاؤ، دلیل نہ سمجھاؤ، اور خاص طور پہ یہ گل سمجھاؤ. فروعات وچ اختلاف ہوندا رہنا ہے لیکن اصل جڑی ایمان دی بنیاد ہے اور توحید ہے تے پھر رسالت ہے. صرف توحید نہیں، نال رسالت بھی ہے. حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت اور آپ نے اقوال اور اعمال اتے عمل پیرا ہونا، آپ نال نسبت رکھنا، آپ کی عزت کرنا، حدود شریعہ وچ رہ کے ایک کمال ایمان ہے. آپ کی گستاخی تو بچنا، آپ کی گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں. انسان ایمان تو فارغ ہو گیا. جناب رسالت میں آپ نے گستاخی اور نافرمانی، اس نال انسان دین ایمان وچ نکل گیا. سب کو اصل بنیاد جڑی آپ نال نسبت ہے، کیونکہ آپ کی وجہ تو ہی اساں قرآن بھی پتہ لگا تے اللہ کا رستہ بھی پتہ لگا. میری گل سننے پہ ہو، اے نال چلنا رہسی کام، تسی میرے گل متوجہ رہو، نال کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریا کرو، بولیا کرو، پتہ لگے کہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تسی بھائی سٹیج والے سارے چپ ہو، ستے ہو. گلا میں کوئی نمیاں تو نہ کرنا پیا، پر یہ گلا اسی بھی الحمد شریف والے بھی یعنی ہر نماز پڑھنے ہیں تو پھر الحمد ہی پڑھے ہیں. تسی آخو جی کوئی نمی صورت پڑھ پڑھ کے وہی پڑھنے پہ لتھی جی آئی، اسی واسطے گلا بھی وہی کرنی پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گل میں نہیں سمجھی نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اساں سیدھا راہ دس. یہ دعا کرو ہر نماز جڑے اپنے لوگ اپنے آپ ہدایت یافتہ سمجھیں تے کچھ لوگ دوئے بے ہدایتہ سمجھیں. حکم سارے میں چاہے ہدایت یافتہ ہے تے چاہے بے ہدایتہ ہے، دونوں حکم ہے تسی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اے مالک اساں سیدھے رستے دی توفیق دے. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ دے نزدیک اے اللہ جاننا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے.